الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے حضرت قاری محمد عارف صاحب حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں الحمدللہ عظمت صحابہ کے عنوان سے یہ نورانی، بابرکت اور مقدس مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ بلا شبہ آپ حضرات بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے قیمتی اوقات فارغ کیے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتیں، ان کی رفعتیں ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے کی توفیق بخشے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمارا اور آپ کا تعلق دو اہم بنیادوں پر ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق صحابہ سے دو اہم بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی بنیاد ہے ایمان اور دوسری بنیاد ہے اتباع۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ اتباع۔ اب ایمان کے حوالے سے ہمارا صحابہ سے جو تعلق ہے وہ بھی قرآن کے حوالے سے سمجھنا ہے، اور اتباع کے عنوان سے جو ہمارا اور آپ کا تعلق صحابہ سے ہے وہ بھی قرآن سے سمجھنا ہے۔ پہلے ایمان کے تعلق کو دیکھیں۔ اللہ کا فرمان ہے سب کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد صحابہ ہیں۔ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ، یہاں سے آپ ان کی عظمت اور رفعت بھی سمجھیں اور اپنا ان سے تعلق بھی جانیں۔ وہ معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا نبی ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ جیسا رسول کا ایمان ہے۔ یہ مطالبہ یوں بھی نہیں کیا میرے اللہ نے کہ ویسا لا بھی تو نہیں سکتے تھے۔ یقین و اذعان کے جس معیار پہ نبی فائز ہیں وہاں تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان لانے والوں کو
ایمان کا ایک معیار دیا کہ اس معیار پہ اپنا ایمان لاؤ، اس معیار پہ اپنے ایمان کو قائم کرو، یہ ہے تمہارے لیے ایمان لانے میں آئیڈیل شخصیات، اور وہ ہے صحابہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کے ایمان کی ایک بڑی اہم خصوصیت بھی ذہن میں رکھیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے معیار کے مطابق تو کر سکیں۔ صحابہ کے ایمان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ حالات پر نظر رکھ کر نہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر نظر رکھ کے اس بات کو مانتے تھے، حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، نبی نے جو بات انہیں بتا دی، آمنا صدق۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، حالات کے تقاضے کو پہلے مان لیتے ہیں، اور نبی کے ارشادات کو تقریباً نہ ماننے کے درجے میں رکھتے ہیں کہ صاحب یہ حالات ایسے ہیں، اس میں نبی کی یہ بات کیسے مانی جائے۔ صحابہ کی یہ امتیازی خصوصیت رہی کہ انہوں نے حالات پر کبھی نظر نہیں رکھی نبی کی بات کے ماننے میں، نبی کے کسی فرمان کے ماننے میں انہوں نے حالات پر نگاہ رکھی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں جو فزیکلی طور پہ ماننے کی تھی ہی نہیں، لیکن صحابہ نے کسی دلیل کے مطالبے کے بغیر اسے فوراً مان لیا۔ نبی نے ان کو بتایا کہ میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچا، وہاں سے 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے پورا سفر سنایا، معراج کا اسراء کا سفر بتایا۔ حالات کا تقاضا دوسرا ہے، فزیکلی طور پر کیا یہ ممکن تھا؟ صحابہ ایمان لے آئے، کوئی دلیل مانگی؟ یہ ہے صحابہ کے ایمان کا وہ امتیازی وصف جو ہر صاحب ایمان سے مطلوب ہے۔ صحابہ کے حوالے سے ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی حالات سے ہٹ کر نبی کے فرمودات کو ماننے والا بناتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں سب سے پہلے گستاخی کس نے کی؟ اسی آیت میں اس کی وضاحت اور صراحت بھی موجود ہے، اور اللہ نے ایمان کے معیار کو بتاتے بتاتے یہ بھی واضح کر دیا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کون کر سکتا ہے؟ جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر، تو ٹوٹل منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے اللہ نے ابتدائی 2 رکوع میں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 رکوع میں دنیا کے تمام انسانوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تیسرا طبقہ ہے منافقین کا۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، یہ منافقین نے کہا کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یہ صحابہ کی تاریخ میں صحابہ کے ایمان کے حوالے سے جب اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بتایا تو ان کی شان میں سب سے پہلی گستاخی کس؟ منافقین۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی انسان کے دل میں ایمان ہو پھر وہ میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی شان میں گستاخی وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، منافق ہوگا۔ وہ اپنے ایمان کو ظاہر تو کرے گا زبان سے، دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں اور زبان سے وہ ظاہر کرتا ہے وہی تو منافق ہے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء۔ عصر حاضر میں نگاہ دوڑا لیجئے، جو شخص بھی آپ کو پورے وثوق سے قرآن مجید کی اس آیت کے اس جملے سے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، صحابہ کو بے وقوف جن لوگوں نے کہا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا،
رب کعبہ کی قسم، آج بھی جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کی اس آیت کے حوالے سے ہمیں بھی معیار مل گیا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کے تمام صحابہ کا احترام کرے اور اپنے ایمان کا ان کو آئیڈیل تسلیم کرے۔ یہ معمولی لوگ نہیں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے جن لوگوں کے ایمان کو ہمارے اور آپ کے ایمان کا معیار بنا دیا، وہ معمولی لوگ ہوں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ جو میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو ایک جملہ یاد کرایا تھا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ کوئی ہوائی جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل ہیں، شواہد ہیں، حقائق ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کے قرآنی شخصیات کے حوالے سے آپ اسی آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ اکبر، ہمارے نبی کے صحابہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے آئیڈیل بنا دیا، ان کا ایمان ہمارے ایمان کا معیار بن گیا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ اپنا ایمان اسی معیار پر لائیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس میں بھی یہی مضمون موجود ہے۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخی سب سے پہلے کس نے کی؟ منافقوں نے۔ ہر دور میں منافقوں نے ہی ان کی شان میں گستاخی کی۔ عصر حاضر میں بھی کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہوا دکھائی دے تو اس میں بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ ان کی شان میں گستاخی برداشت بھی نہیں۔ یہ اگلا حصہ ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی مجرم، وہ بھی مجرم ہے جو اسے برداشت کر لے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے رب نے منافقوں کی اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا، فوراً جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ الا انہم هم السفہاء، یہ میرے محبوب نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے خاموشی اختیار کی، ان کی اس بکواس پہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں جواب دیا، اور انہی کی زبان میں جواب دیا، تم میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہو، وہ نہیں ہے بے وقوف، ان کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا کر دے کہ نہ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنی ہے، کیونکہ یہ مومنانہ عمل ہے ہی نہیں، یہ منافقانہ عمل ہے۔ نمبر دو، صحابہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے اسے برداشت بھی نہیں کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، کیونکہ جب ہمارے اللہ نے برداشت نہیں کیا تو ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ رحمانی عمل ہے ان کو جواب دینا۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فوراً انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا۔ یہ عظمت صحابہ کے جو جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں دلائل اور شواہد کے ساتھ، قرآن و حدیث کے تناظر میں صحابہ کی جو عظمتیں اجاگر کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے نبی والا عمل ہے، بلکہ اللہ والا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ تو ایمان کے حوالے سے صحابہ ہمارے اور آپ کے لیے معیار ہیں، تو بھائی جو ہمارے لیے معیار بن جائے، جو آئیڈیل بن جائیں ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کے سلسلے میں، وہ تو ہمارے اور آپ کے لیے بے پناہ قابل احترام ہونے چاہیے۔ بات واضح ہو گئی ایمان کے حوالے سے۔ اب آئیے اتباع کے حوالے سے، پیروی کرنے کے حوالے سے ہمارا صحابہ سے کیا تعلق ہے، وہ بھی قرآن کے الفاظ میں دیکھیں۔ چونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تو ہمارے ایمان کا تو معیار اس آیت سے معلوم ہو گیا۔ ہماری اتباع کا معیار بھی صحابہ ہیں۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس اسلوب میں کہی ہے، کن الفاظ میں اس حقیقت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان. اب اس میں ایک جملہ ہے والذین اتبعوہم، یہ ہم ضمیر ہے، جدھر راجع ہو رہی ہے. اس ہم سے جو مراد ہیں وہ کون ہیں آپ کی زبان میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں مہمان آئے اور وہ چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ سے مراد مہمان ہیں وہ. ایسے ہی والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا، جنہوں نے ان کی پیروی کر لی. کن کی پیروی کر لی؟ نبی کی. اس آیت میں رسول کی پیروی کر لی، نبی رسول کا اتباع کیا نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. السابقون الاولون مہاجر ہوں یا انصار. والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کر لی. صحابہ کی پیروی. کس کی پیروی کر لی؟ صحابہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ان کو بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی قیامت تک. اللہ نے سب کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا. میں چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. آپ کی تمنا دلوں کی گہرائیوں میں کروٹیں لے رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے صحابہ کی پیروی اور صحابہ کا اتباع لازم ہے. اس کے بغیر ان کی رضامندی کا پروانہ ہمیں اور آپ کو مل نہیں سکتا. اللہ، اتباع صحابہ کا کرنا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت جن خطوط پر کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے خصوصی امتیازات ہیں، آپ اس میں نبی کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. نکاح کے معاملے میں آپ دیکھیں، اس میں آپ نبی کی پیروی کر نہیں سکتے. خصوصی امتیاز ہے تعداد کے سلسلے میں، آپ اس میں صحابہ کی پیروی کریں گے کیونکہ نبی نے جو ان کو دین سکھایا وہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے قابل اتباع. روزے رکھتے ہیں ہم اور آپ، یہ صحابہ کے معیار کے مطابق ہیں، نبی کے معیار کے مطابق نہیں ہیں. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے روزے رکھے ہیں کہ اس میں نہ صبح سحری ہے نہ شام کو افطار، صوم مسلسل. صحابہ نے نقل کرنی چاہیے تو تھی، نبی کا اتباع کرنا تو چاہا تھا اس سلسلے میں، لیکن کر نہ سکے، حالت بگڑ گئی. نبی نے دیکھا، ان سے پوچھا کہ حالت کیوں ہو گئی؟ انہوں نے نبی کی پیروی کرنے کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاؤں، تم میرے ہر عمل کی اتباع نہیں کر سکتے. تو والذین اتبعوہم میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے صحابہ سے وہ معمولی تعلق نہیں ہے، وہ قصے کہانیوں والا تعلق نہیں ہے. قرآن کے حوالے سے میں نے یہ دو بنیادی تعلق بتائے. ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر کب ہوگا؟ جب وہ صحابہ کے ایمان کے معیار کے مطابق ہو جائے. ہمارا اور آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول جب ہی ہوگا جب ہم اس عمل کو صحابہ کے مطابق کر لیں. غور کریں کہ جن سے ہماری نجات وابستہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے. اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ میں جن کو معیار ہمارے اور آپ کے لیے بنا دیا ہو، کوئی معمولی لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں، صحابہ میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ الگ الگ ہے، طبقاتی تقسیم ہے. نبیوں رسولوں میں طبقاتی تقسیم رہی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ایسے ہی صحابہ میں فضیلت کے لحاظ سے بلا شبہ طبقاتی تقسیم ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے، حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے والے. بہت ساری تقسیمیں ہیں، لیکن ایک تقسیم فائنل،
وہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کو سنا دوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ آخری تقسیم اور فائنل تقسیم، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے بنیادی طور پر دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ دونوں طبقے قرآن کے حوالے سے ذہن نشین رہنے چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے درس میں آپ کے سامنے وہ دلائل اور شواہد رکھوں کہ صحابہ کے تعلق سے گستاخی کرنا تو بہت دور کی بات، اس کا شائبہ تک نہیں آنا چاہیے، اور نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس درس کو پوری توجہ سے سنیے۔ ایک طبقاتی تقسیم ایسی ہے فائنل، اس میں چھوٹی موٹی تقسیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور جن لوگوں نے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے، جبکہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، تو اب دیکھیے چھوٹی تقسیم ہے یہ۔ اس میں سارے صحابہ نہیں آئے، کچھ بدر والے آ گئے، کچھ یہاں آ گئے، تمام صحابہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ میں آپ کو وہ تقسیم بتانے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے جس میں از اول تا آخر تمام صحابہ شامل ہو گئے۔ اس تقسیم کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ کافی تیاری کر کے لایا ہوں میں، کیونکہ درس دینا ہے۔ قصے کہانی میں تو 2 قصے سناؤں گا، 1 گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن جو بات کہی جائے قرآن کے حوالے سے دلائل اور شواہد کے ساتھ میں۔ ایک فائنل تقسیم دیکھی جس میں کوئی ایک صحابی بچا نہیں۔ بدر میں بہت صحابی بچ گئے، اور تقسیم میں صحابہ بچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے صحابہ کی وہ طبقاتی تقسیم بتانے جا رہا ہوں جس میں ایک صحابی بھی بچے گا نہیں، یا تو اس طبقے میں ہوگا یا اس طبقے میں ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ یہ بڑی عجیب تقسیم کی ہے میرے رب نے۔ اس تقسیم میں ایک صحابی بھی نہیں بچا۔ اس میں ایک جملہ ہے من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، یعنی اللہ نے خط امتیاز جو کھینچا ہے نبی کے تمام صحابہ کو 2 طبقوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اس خط امتیاز کا نام ہے فتح مکہ۔ یاد رکھیں گے، یہ ایک لکیر ہے، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، پھر جو ادھر ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو گئے، جو ادھر ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو گئے، ایک صحابی بھی بچا نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، ایک طبقہ یہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، قتال کیا، بتائیے کوئی بچا ہے اس میں؟ فتح مکہ سے پہلے جتنے صحابہ تھے وہ اس طبقے میں شامل ہو گئے، اور فتح مکہ کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سانس تک جتنے صحابہ بنے وہ سب اس طبقے میں شامل ہو گئے۔ کوئی بچا؟ یہ موضوع میں نے اٹھایا اس لیے، ایک صاحب نے تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے کرتے حد کر دی، اللہ انہیں سمجھ فرمائے۔ بڑے ہی گندے لہجے میں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلقاء کا لفظ دے کر بہت گھناؤنے اور کریہ انداز میں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ تو طلقاء میں سے تھے، یعنی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہ انداز بیان قرآن کا تو نہیں۔ کچھ لوگ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، لب و لہجہ اپنا شامل کر دیتے ہیں، اور یہ حقیقت تو ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ لہجہ لفظ کا زیور ہوتا ہے، لہجہ لفظ کا وقار ہوتا ہے، لہجہ لفظ کے معنی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک مستقل چیپٹر ہے جس کو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو ان صاحب کے لب و لہجہ نے ان صحابہ کی عظمتوں کو تار تار کر دیا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ کہہ کر کہ تو طلقاء ہیں،
یہ تو مجبوری میں ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی تقسیم میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اپنا مال خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ خط امتیاز۔ اس کے بعد جتنے لوگ ہوئے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، اور صحابی بننے کی ایک حد ہے، صحابی بننے کی ایک حد تھی، اور وہ ہے حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مومن بننے، متقی بننے، پرہیزگار بننے کے دروازے کھلے، صحابی بننے کا دروازہ بند۔ تو فتح مکہ کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جتنے لوگ بھی ایمان لائے وہ سب صحابہ ہیں، اور یہ دوسرے طبقے میں ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کے بعد خط امتیاز فتح مکہ کو بنا کر پہلے والوں کو بعد والوں کی خدمات کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ درجے کے لحاظ سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ واضح کیا اللہ نے، اس خط امتیاز کھینچا، نبی کے تمام صحابہ کو دو طبقوں میں تقسیم کر کے فتح مکہ سے پہلے کہ صحابہ کو یہ واضح کر دیا اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا، بعد والوں سے بڑھے ہوئے ہیں درجے کے لحاظ سے۔ بعد والے گر گئے کیا؟ بعد والے اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیا؟ جیسے کہ ان صاحب کا لب و لہجہ بتا رہا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ حقیقت کچھ اور معلوم ہوگی۔ اللہ نے اس فضیلت کو فتح مکہ سے پہلے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ بے شک بلند ہے، لیکن ان دونوں طبقوں کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اس وعدے پر جس کی نظر جم گئی وہ صاحب ایمان اپنے ایمان کے تقاضوں کو صحابہ کے تعلق سے پورا کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جس نے اللہ کے اس وعدے پر نظر نہ جمائی وہ نہ جانے کن کن لفظوں سے صحابہ کو یاد کرے گا۔ اس طبقاتی تقسیم کے بعد فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے بعد دونوں طبقوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے بیان پہ نظر رکھیں گے یا لوگوں کے لب و لہجے پہ نظر رکھیں گے؟ اللہ کے بیان پر۔ دیکھیے اللہ کا بیان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ کس کا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ کا۔ مفسرین نے اس سلسلے میں الحسنہ کا ترجمہ جنت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لفظ کل بڑا معنی خیر ہے۔ کل کے معنی سب، ٹوٹل، یعنی فتح مکہ سے پہلے جتنے صحابہ تھے وہ سب، فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ تھے وہ سب، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لفظ کل پر نظر جما لو، ایک ایک صحابی آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ محسوس ہوگا، ہدایت کا ستارہ محسوس ہوگا، یقین ہو جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا ایک ایک صحابی آسمان ہدایت کا روشن ستارہ ہے، کیونکہ میرے رب نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے جو اپنی تقسیم پیش کر کے اللہ کے اس فیصلے سے انحراف کر سکے۔ آپ کے ضمیر نے آپ کو کیا سمجھایا اس گفتگو سے؟ کوئی صحابی بچا ہو تو مجھے بتا دیجیے آپ۔ من قبل الفتح کا جو لفظ قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو فتح مکہ سے پہلے بچا کوئی نہیں، جتنے تھے وہ سب آ گئے اس میں، اور فتح مکہ کے بعد سے لے کر نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری حصے تک جتنے صحابہ بنے وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ ایک تقسیم میں ان کا درجہ بے شک بلند ہے، لیکن ایسا نہیں کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا درجہ کم ہو گیا، یا اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ گر گیا، یا ان کو وقت کا فرعون کہا جائے، یا ان کو منافق کہا جائے۔ جتنے صحابہ ہیں
فتح مکہ سے پہلے کے اور جتنے صحابہ ہیں فتح مکہ کے بعد کے، سب سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ جنت کا۔ اب میں آپ کو قرآن مجید کے ان دو حوالوں سے کہ ہمارا صحابہ سے ایمان اور اتباع کا بھی تعلق ہے اور تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ بنیادی طور پہ صحابہ کی عظمتیں، ان کی رفعت شان ہمارے اور آپ کے قلوب کے اندر جاگزی ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث سماعت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کے تناظر میں وہ حدیث آپ کو سمجھنی ہے۔ وہ فرمان آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت مشہور فرمان ہے۔ مسلم کے الفاظ میں پہلے میں آپ کو نبی کا وہ فرمان سنا دوں، مسلم کے الفاظ میں، خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور جو بہت مشہور الفاظ ہیں وہ ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یا آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی۔ اب صحیح مسلم کی اس حدیث کا پہلے ترجمہ ذہن نشین کیجئے، اور پھر میں آپ کو بخاری اور مسلم میں موجود وہ حدیث سناؤں گا، پھر آپ دیکھنا صحابہ کی عظمتیں کس قدر دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، میری امت میں جو سب سے بہتر لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو میرے صحابہ ہیں۔ یہ میں نے بہت آسان زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ خیر امتی القرن الذین یلونی، میری امت میں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، وہ صحابہ ہو گئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میری امت میں سب سے بہتر وہ ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہوں۔ ان کو ہم اور آپ اصطلاح میں تابعین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میری امت کے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ رہیں۔ یہ تبع تابعین ہو گئے۔ صحابی کی تعریف تو تقریباً سب کو معلوم ہے، تابعین کے سلسلے میں عام طور پہ ان کا تعارف نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھیے گا، صحابی ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ سے ملاقات کر لے، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی، اس نے نبی کو دیکھا، نبی سے ملاقات کی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی بن گیا۔ یہ تعریف تابعی کی نہیں ہے کہ صاحب ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھ لے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو وہ تابعی بن جائے، نہیں۔ صحابہ کے پاس وہ نظر نہیں تھی جو میرے مصطفیٰ کے پاس تھی۔ صاحب ایمان پر جب میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی وہ مقام صحابیت پہ فائز ہو گیا۔ صحابہ کی نگاہوں میں یہ تاثیر نہیں تھی کہ جو ایمان کی حالت میں ان کو دیکھ لے وہ خیر القرون میں آ جائے، نہیں۔ وہ کب ہوگا؟ والذین اتبعوہم کے تقاضے کو پورا کرے گا تو تابعی بنے گا، والذین اتبعوہم کے تقاضے کو پورا نہیں کرے گا وہ مومن تو ہو سکتا ہے، تابعی نہیں ہو سکتا۔ تابعی کے معنی اتباع کرنے والا۔ کس کی اتباع کرنے والا؟ صحابہ کی اتباع کرنے والا۔ تو خالی دیکھنے سے اور محض ایمان کی بنیاد پہ وہ انسان تابعی نہیں بنے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ تین طبقے ہو گئے، ایک طبقہ صحابہ کا، دوسرا طبقہ تابعین کا، اور تیسرا طبقہ تبع تابعین کا۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ اب میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سناؤں گا، اس میں یہ تینوں طبقوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اس پورے لشکر میں کوئی ایسے صاحب بھی ہیں جو نبی کے ساتھ رہے ہوں؟ یعنی تمہارے لشکر میں کیا کوئی صحابی ہے؟ کیا تمہارے لشکر میں کوئی صحابی رسول ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس لشکر سے جو جہاد کے لیے نکلا ہے اس سے یہ بات پوچھی جائے گی اور وہ یہ بیان دے دیں گے، ہاں ہمارے درمیان
نبی کا صحابی موجود ہے، اس حال میں ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارے اس لشکر میں کون موجود ہے؟ نبی کے صحابی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی کہ اس لشکر کو فتح مل کر رہی، فتح ملے گی اس لشکر کو، کامیابی اس لشکر کے قدم ضرور چومے گی۔ کس بنیاد پہ؟ لشکر کی کثرت کی بنیاد پہ یا اس صحابی کی موجودگی کی برکت سے؟ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے حدیث دونوں میں موجود ہے، صحیح حدیث۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی ایک لشکر جو جہاد کے لیے نکلا، اگر اس میں نبی کا کوئی صحابی موجود ہے، نبی کی امت میں سب سے بہتر جو شخص ہے وہ ان کے درمیان میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کی موجودگی کی برکت سے اس لشکر کو فتح یابی ضرور۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسے صاحب بھی ہیں جو نبی کے صحابی کے ساتھ رہیں؟ کوئی ہیں تابعی، کوئی ہیں نبی کے صحابہ کے ساتھ رہ کر ان کی پیروی اور اتباع کرنے والے؟ لشکر کے لوگ جواب دیں گے ہاں، ہمارے درمیان میں وہ لوگ موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی تو نہیں ہیں لیکن صحابی کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے خود نبی کو تو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ وہ رہے، تابعین ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی اس لشکر کو بھی فتح مل کر رہے، اس میں تو کوئی صحابی نہیں ہے۔ نبی کی برکتیں صحابہ پر اور صحابہ کی برکتیں تابعین پر، جنگ فتح ہوگی، کامیابی اس لشکر کو مل کر رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ اور آئے گا اور لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسے صاحب بھی ہیں کہ جو نبی کے صحابی کے ساتھی ہوں؟ انہوں نے صحابہ سے ملاقات نہیں کی لیکن صحابہ کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں کیا؟ تبع تابعین۔ تو لشکر والے ان کو جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں، صحابہ کا دور تو گزر گیا، تابعین کا دور بھی گزر گیا، لیکن آج وہ لوگ موجود ہیں جو صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی فتح نصیب۔ نبی کی برکتیں دیکھیں، صحابہ کی عظمتیں دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی عظمتوں کو کیسے اجاگر کیا۔ میرے صحابہ اس مقام پر فائز ہیں، جس لشکر میں یہ ہوں گے اسے فتح ملے گی، اسے تو فتح ملے گی۔ میرے صحابہ کا کوئی ساتھی اگر کسی لشکر میں موجود ہے اسے بھی فتح ملے گی، اور صحابہ کے ساتھی کا ساتھی موجود ہے، تبع تابعی موجود ہے، اللہ اس کی برکت سے بھی اس لشکر کو فتح عطا فرمائیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ارشادات واضح کر کے اپنے صحابہ کی عظمتوں کو سمجھایا ہے۔ اب جو ایک بہت اہم موضوع ہے، میں آپ کے سامنے یہ بنیادیں عرض کر کے وہ چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دو شخصیات ہیں جو آج کے دور کی بڑی مظلوم شخصیت ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے،